لاہور کی ایک معروف یونیورسٹی، ایک گورنمنٹ یونیورسٹی، پبلک سیکٹر کی ایک بڑی یونیورسٹی، اس کی ایک طالبہ نے خودکشی کر لی. خودکشی ایک بچی کی نہیں ہوئی، یہ پوری قوم کی خودکشی، پورے سسٹم کے منہ پہ تماچا جی. بالکل صحیح بات. اس پہ تو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے تھا. یہ کیا ہوا ہے؟ اولاد بھی ایک ذمہ داری ہے. میں نے بچے پیدا کر لیے، باقی سر ٹھیک ہے، بس یہ اور پیسے کوشش کر کے کما کے ان کو کہیں بھیج دیا، کسی یونیورسٹی میں جا کے حوالے کر رہے، کسی اسکول کے حوالے کر رہے، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. ایسا نہیں ہے. یہ ذمہ داری پیدا ہونے سے لے کے موت تک کی ہے. یہ جو بے راہ روی ہے اور یہ جو مخلوط تعلیم ہے اور یہ جو کہہ لیجئے ایک تفریح کے نام پہ جو انٹرٹینمنٹ کی ایک نئی ڈیفینیشن آئی ہے، جو کہ معافی کے ساتھ نہ ہماری اسلامک ویلیوز کے ساتھ ملتی ہیں اور نہ ہی ہمارا کلچر جو ایک پاکستانی کلچر ہے، صدیوں کی ایک تہذیب ہے ہماری، اس کے ساتھ بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ليزاريهم قلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. دین آسان پروگرام، میرے ساتھ محترم نعیم بٹ صاحب موجود ہیں اور آج ایک تھوڑے سے مختلف ماحول، مختلف جگہ پہ آپ کو دین آسان کی بات چیت سنائی دے رہی ہوگی، دیکھ رہے ہوں گے آپ اس پروگرام کو. حضرت والا پچھلے چند دنوں میں کچھ عجب واقعات لاہور کو، پورے پاکستان کو دیکھنے کو ملے، اور ان واقعات میں جو خودکشی ہے وہ نظر آتی ہے. ایک لاہور کی ایک معروف یونیورسٹی، ایک گورنمنٹ یونیورسٹی، پبلک سیکٹر کی ایک بڑی یونیورسٹی، اس کی ایک طالبہ نے خودکشی کر لی، اور یہ خبر بڑی تیزی کے ساتھ پھیلی. اور ساتھ ہی ساتھ جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو بڑی دنیا کے لیے یہ سوالیہ نشان بن جاتا ہے، کیونکہ پاکستان میں 12-13 کروڑ یوتھ ہے، اور یہ 12-13 کروڑ یوتھ جو اپنے مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ 12-13 کروڑ دراصل جو باقی 12-13 کروڑ ہیں، یعنی بزرگ ہیں ہمارے، ان کا بھی یہ مستقبل ہے، یہ پاکستان کا مستقبل ہے. تو اس طرح کے اور واقعات جو کبھی ڈسکس نہیں ہوئے تھے وہ بھی میڈیا کے سامنے آنے لگ پڑتے ہیں، اور ایک نئی ڈیبیٹ، نئی ڈسکشن سامنے آتی ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں بٹ صاحب، آپ کو بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو بیٹی تھی ہماری، طالبہ تھی، میں نے تھوڑی سی اس پہ تحقیق کی اور ان ٹیچرز کے ساتھ رابطہ کیا، یونیورسٹیز کے پروفیسرز کے ساتھ رابطہ کیا، تو مجھے پتہ لگا یہ انتہائی لائق بچی تھی، اور ایک وقت میں کہہ لیجئے یہ 2 ڈگریز پہ کام کر رہی تھی اور انتہائی اس کے اچھے گریڈز تھے. لیکن یہ واقعہ اگر خودکشی کا سامنے آیا تو یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے. ایک قابل انسان کا، ایک قیمتی جان کا اس حد تک پہنچ جانا کہ آخر کار وہ کہہ لیجئے خود کو ختم کر دے، یہ بڑا عجب ہے. اب ایک جو زمانے کا نیا چیلنج ہے، یہ 2 چیلنج آج ہم نے ڈسکس کرنے ہیں کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیلنج یہ ہے کہ جب بھی کوئی حادثہ اور واقعہ ہوتا ہے تو اس کی اینگلنگ ہو جاتی ہے، اس کی نئی کانسپیرنسیز جو ہیں وہ سامنے آنے لگ پڑتی ہیں، اور ایسی کانسپیرنسیز ہوتی ہیں جو حقیقت سے ان کا تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا. ایون یونیورسٹی انتظامیہ کو بڑا کچھ فیس کرنا پڑ رہا ہے. مختلف جو یوتھ کی سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں، موومنٹس ہیں، یونینز بنی ہوئی ہیں، انہوں نے اس کو کئی طرح کے رنگ دیے. لیکن میں نے بڑی محنت کر کے جب ڈیٹا حقائق نکالے تو پتہ لگا کہ یہ حقیقتاً ایک خودکشی کا ہی کیس ہے، اور اس میں کہہ لیجئے اس کی جو ایک لائق ہونا، اس کا ایک کریکٹرفل ہونا، اس کی جو بڑا پن ہے وہ اپنی جگہ پہ، اور بڑا غم اس کی فیملی کو فیس کرنا پڑا. ان کے جذبات ہم قدر بھی کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے. لیکن اس طرح کے واقعے کے بعد جو سوسائٹی میں ایک نا امیدی آتی ہے، ینگسٹر سارے بڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، اور یہ رجحان بھی بڑھ رہا ہے بہت زیادہ. پھر یہ غلط خبر اور طرح طرح کی اینگلنگ ہو کے جو خبر پھیل جاتی ہے، اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے. بٹ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ہمیشہ کی طرح آپ تر و تازہ چمکتے ہوئے پروگرام میں موجود ہیں دین آسان میں. تو سب سے پہلے تو آپ اپنی رائے دیجیے، آپ نے بھی سنا خبروں میں، اخباروں میں، سوشل میڈیا پہ خبر آپ کے سامنے آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. شاہ جی، یہ اب سچی بات ہے کہ آپ نے جب یہ بات کی نا کہ یہ ہم نے اس موضوع پہ پروگرام کرنا ہے، تو یعنی وہ ہوتا ہے نا کہ ہم انسان اصل میں لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ ہم ایک خبر کی مار ہیں. ہماری یہ حقیقت ہے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے کوئی ایک گھر سے بری خبر آ جائے نا تو سارا ہی کچھ ختم ہو جاتا ہے. واہ، یہ خبر کی مار ہے. صحیح جی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ خوشی کے لمحات اس کی زندگی میں بہت تھوڑے ہیں. ہماری زندگی میں زیادہ چیلنجز، پریشانیاں، مشکلات، یہ دنیا اسی چیز کا نام ہے
کیونکہ اللہ نے اس کو دارالامتحان بنایا نا. یہ رزلٹ اورینٹڈ جگہ نہیں ہے. رزلٹ تو نکلے گا. یہ جب کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ذمہ داریاں عطا فرمائی ہیں اصل میں. جب آدمی اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرے گا تو اس کا رزلٹ کچھ نہ کچھ نکلے گا. مثال کے طور پر آپ کی یہ فاؤنڈیشن ہے جی. اس فاؤنڈیشن کو رن کرنے کے لیے آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر وہ آپ ذمہ داریاں پوری نہ کریں تو ختم ہو 10 دن بھی نہیں چل سکتی. ٹھیک جی. ایک کسی نے آدمی دکان بنائی ہے تو دکان کو چلانے کی بھی کوئی ذمہ داری ہے. اگر وہ اس دکان کو تالے لگا رہنے دے کہ دکان کہ جی دکان میری ہو گئی ہے اب تالا لگا ہوا ٹھیک ہے میری اس سے پیسے بھی آنا شروع ہو جائیں گے, اس سے نفع بھی آنا شروع ہو جائے گا, کبھی بھی نہیں ایسے ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک بات ہے. اسی طرح یہ اولاد بھی ایک ذمہ داری ہے. میں نے بچے پیدا کر لیے باقی سارے ٹھیک ہے بس یہ, اور پیسے کوشش کر کے کما کے ان کو کہیں بھیج دیا, کسی یونیورسٹی میں جا کے حوالے کر رہے, کسی اسکول کے حوالے کر رہے, ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. ایسا نہیں ہے. یہ ذمہ داری پیدا ہونے سے لے کے موت تک کی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے, جس کا مفہوم ہے کہ تم سب کے سب ذمہ دار ہو, نگہبان ہو, اور تم سے تمہاری ریت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تمہیں یہ تمہیں اولاد دی تھی, تم نے کیا کیا؟ یہ تمہیں بیوی دی تھی, کیا کیا؟ تمہیں ماں باپ دیے تھے, تمہیں کیا کیا؟ تمہاری ذمہ داریاں تھیں. یہ جو اس وقت صورتحال شاہ جی پیدا ہوئی بھی ہے, جو سکولوں میں ہو رہا ہے, جو کالجوں میں ہو رہا ہے, جو یونیورسٹیوں میں ہو رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کوئی مانیٹر کر رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بالکل کوئی مانیٹر نہیں کر رہا, بلکہ الٹا. بٹ صاحب میں اس میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا, بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ الٹا اس کو کیش کیا جا رہا ہے. یہ جو بے راہ روی ہے اور یہ جو مخلوط تعلیم ہے اور یہ جو کہہ لیجئے ایک تفریح کے نام پہ جو انٹرٹینمنٹ کی ایک نئی ڈیفینیشن آئی ہے, جو کہ معافی کے ساتھ نہ ہماری اسلامک ویلیوز کے ساتھ ملتی ہیں اور نہ ہی ہمارا کلچر جو ایک پاکستانی کلچر ہے, صدیوں کی ایک تہذیب ہے ہماری, اس کے ساتھ بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس ساری خرابی کو کئیوں نے دکان بنا لیا. یہ ایک بڑی عجب بات بتاؤں کہ دیکھیں بعض اوقات نا دکان کی حالت اور نوعیت بڑی عجیب ہوتی ہے. مثلا گورکن اگر کہے بٹ صاحب کہ دعا کرے میرا کام نہیں چل رہا, تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس وقت دعا کرنا کہ آپ جس کے لیے دعا کرنے لگے ہیں وہ اصل میں آپ کو کہہ رہا ہے کہ لوگ نہیں مر رہے, لوگ مریں گے میری دکان چلے گی. یہ جو ایک نئی دکان آئی ہے جس کو ہم نے کہہ دیا کہ جی انٹرٹینمنٹ ہے, اور ہم نے کہہ دیا تفریح ہے, اور ہم نے کہہ دیا جی آج کی یوتھ ہے, زمانہ بدل گیا, اس کو جس انداز سے بیچا جا رہا ہے. میں آپ کو ایک اور بڑے دکھ کی بات بتاؤں بٹ صاحب, اس میں بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جن کے تعلیمی ادارے ہیں اور خود ان کا دین مذہب کے ساتھ تعلق ہے, یعنی ان کا بیک گراؤنڈ کہیں نہ کہیں کسی دینی فیملی سے ہے یا کسی دینی تحریک سے ہے, اور بڑے بوڑھوں کا جو تعلق ہے وہ ریلیجن کے ساتھ رہا ہے. لیکن کیونکہ وہ کہتے ہیں جی کام ہے, اب بزنس ہے, کاروبار ہے, آج کے زمانے کے تقاضے ایسے ہیں. یہ بالکل ایسی ہے جیسے میں چند دن پہلے آپ بھی امریکہ تھے اور میں یو کے میں تھا, تو کسی نے بتایا کسی شخص کے بارے میں کہ یہ 5 وقت کا نمازی ہے, پاکستان سے آیا اور کسی علاقے کا نام لیا, وہاں سے یہاں پر آ کے سیٹل ہو گیا اور بڑا پیسہ اس نے کمایا. تو میں نے کہا کہ اس کی حلیات سے اور بات چیت سے یہ بڑا انہوں نے کہا جی یہ ہر چلا لگاتا ہے اور ہر کام کرتا ہے اور ہر نیکی کا کام کرتا ہے. اور میں نے کہا اس کا کاروبار کیا اتنا گرو کر گیا؟ انہوں نے کہا یہ شراب کا کاروبار اس کا ہے اور اس کی کئی جگہ آؤٹ لیٹس ہیں اور یہ ہول سیل کا بزنس شراب کا کرتا ہے, 300 گنا پروفٹ ہے اس میں, اس لیے معاشی طور پہ ترقی کر کے. یہ جو تضاد ہے, یہ تضاد آپ کو صرف اس شخص کی کہانی میں نہیں, یہاں پر بڑا کامن ملے گا کہ ایک طرف جو ہے وہ آپ کو ملے گا کوئی لنگر خانہ چلا رہا ہے, اور دوسری طرف اسی شخص کی کہانی ملے گی وہ اپنے امپلائیز کو سیلریز نہیں اچھی دے رہا. بالکل. آپ کو ایک طرف ملے گا کہ جناب وہ غریبوں کے آپریشنز کروائے جا رہے ہیں کسی سیٹ صاحب کی طرف سے, دوسری طرف ملے گا کہ اپنا امپلائی جو ہے وہ مر گیا ہے اور اس کو جو گریجوٹی ہے یا اس کا جو ایک فیملی اس کی جو بچے یتیم ہو گئے ہیں اور بیوی اس کی بیوہ ہو گئی ہے, اس کو جو ایک حق ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل رہا. آپ کو کامن ملے گا کہ لوگ عبادتیں کرتے جا رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, چلے لگا رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, لیکن بہن کو حق دے انتہا کی تکلیف ہے, بیٹی کو حق نہیں دینا وراثت میں, جس میں اتنی سخت قسم کی کہہ لیجیے وعیدیں ہیں اور حدیثیں ہیں اور اللہ کے رسول نے. یہ تضاد جو آپ کو نظر آ رہا ہے تعلیم کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے, تربیت تو ہے ہی کوئی نہیں. بٹ صاحب میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا جو, اور میں کئی سالوں سے اس پہ شاہ صاحب بات کر رہا ہوں, یہ ہمارا پروگرام تو ابھی شروع ہوا ہے,
میں کئی سالوں سے بات کروں، جتنی میری اوقات ہے، جتنی کہ میری سے ہے، اتنی بات کر سکتے ہیں. ہمارا تو ہمارے ملک میں تو ایک ہی مسئلہ ختم نہیں ہو رہا کہ یہ پی ٹی آئی والا ہے کہ نون لیگ والا ہے. یہ ایک مصیبت ہی ہے. ایک ہی ڈسکشن ہے کہ جی یہ تو جناب یہ فلانے ہیں اور یہ فلانے ہیں. یار جس قوم کے اندر یہ بات ہو جائے، جس قوم کی سوچ یہ ہو جائے، ایک سیاسی چیزیں ہیں، کسی کی جو لائکنگ ہے اس پہ کرتا رہے کام، لیکن ایز اے ہیومن بینگ کسی کی بات تو سنو یار. یہ ہم اس وقت ہمارے معاشرے کا یہ حال ہو گیا ہے کہ جو پی ٹی آئی والے ہیں ان کو پتہ چل جائے نا کہ یہ نون لیگ والا ہے تو بس اس کو کافر قرار دے دیتے ہیں، اور جو پی ٹی آئی والا ہے اس کو نون لیگ والے کافر قرار. جب معاشرے کے اندر صورتحال یہ پیدا ہو جائے، شاہ صاحب ہم کیا ترقی کر سکتے ہیں یار؟ کیا ترقی کریں؟ کس طرح اچھا اس کا سارا فائدہ بٹ صاحب میں تو سنتا ہوں، سمجھتا ہوں، دنیا دیکھتا ہوں، جا کے بات چیت کرتا ہوں، اس کا سارا فائدہ ملک دشمن عناصر کو ہو رہا ہے، Obviously. اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کو ہو رہا ہے. میں آپ کو ایک نقطہ آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہوں گا سننے والوں کے لیے بھی، کہ اگر آپ نے اس ملک کو سمجھنا ہے نا تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کی اینٹی اسٹیٹس جو اس ملک کے خلاف ہیں اور بڑے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، میں نام نہیں لے سکتا، بڑے ملک اور بڑے بڑے دنیا کے کہہ لیجیے جائنٹس ہیں جو اس ملک کے خلاف ہیں، وہ کتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یہ 5th جنریشن وار میں، اور مختلف طرح سے ہمیں گروہوں میں تقسیم کرنے میں، اور پولرائز بہت زیادہ ہو گئے، فرقوں سے فرقیاں بن گئی، جماعتوں سے جماعتوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے. آپ دیکھیں جو سب سے زیادہ جس کا چلیں جی ووٹ بینک ہے، اس کی جماعت میں اپنے اندر اتنی لڑائی ہیں. میں یو کے گیا تو مجھے پتہ لگا کہ جس کا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے، میں نام نہیں لے رہا اس جماعت کا، اس کے اپنے لوگ اتنا آپس میں تقسیم ہو چکی ہیں، اور ان کی ایسی لڑائیاں ہیں، وہ ایک ایونٹ پہ اکٹھے نہیں ہوتے. یہ کیسی عجب حالت ہے ہماری. میں یہی توز کر رہا ہوں کہ دیکھو جب کوئی تربیت ہماری نہیں ہوگی. ابھی مجھے بڑا ابھی افسوس بھی ہوا، غصہ بھی آیا. ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، ہم نے ایک پورا ہمارا ایک یعنی کیا ہوتا ہے کنسورشن ہے ایک پورا، اس سے کر کے نا ایک دوست ہیں سارے، انہوں نے مل کے ایک ہسپتال بنایا ہے یہاں انڈس کے نام سے. اب وہ واحد نقل پاکستان کا میرا خیال ہے کہ واحد ہسپتال ہے جس میں پرچی نہیں ہے. واہ، یعنی پیسہ نہیں، امیر آئے غریب آئے وہ فری ہے. کیا بات ہے. اور مجھے تو اور کوئی پتہ نہیں کہ ایسا کوئی ہسپتال ہے جس میں بالکل پرچی ہے ہی نہیں، تو پوچھتا ہی نہیں. تو اب وہ ہسپتال بنا ہے 600 بیڈ کا، وہ ہاسپٹل ہے، اس میں وہ ظاہر ہے وہ اب رن کرنے کے لیے تو حکومتوں نے رن کرنا ہوتا ہے. وہ بنا تو لیا ہم نے، دوستوں نے پیسے پوسے ڈال کے، وہ 20-25 ارب کا پروجیکٹ ہے، وہ بن گیا الحمدللہ. وہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک چیز بن گئی. اب اس میں جو وقت کا جو چیف منسٹر ہوتا ہے، وہ جو بھی ہوتا ہے ہم اس کو انوائٹ کرتے ہیں، وہ آتا ہے، اس میں پھر وہ آ کے دیکھتا ہے، اگر وہ سمجھ آتی ہے تو کیونکہ پنجاب گورنمنٹ نے اس کو چلانا ہوتا ہے. صحیح جی. تو ابھی ہم نے پنجاب گورنمنٹ کی سی ایم صاحبہ کو ہم نے درخواست دی کہ جی آپ اس کا وزٹ کریں، کیونکہ آپ تشریف نہیں لائیں. 8-9 مہینے ہو گئے، 10 مہینے ہو گئے حکومت آپ کی بنی، تو آپ آئی نہیں. تو اس کو اس میں انہوں نے بلایا. اب ظاہر ہے میں نے ان پہ بلایا تو تصویریں لگی، تو مجھے کسی بندے کا میسج آیا کہ جی یہ دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کیا آپ نے. ایک دوسرے کو کوئی ہوگا ایسا خلاف. میں نے اسے کہا کیا کیا کہ جی آپ نے دیکھو آپ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہی ہیں. جی آپ کی اخبار میں نے تصویر دیکھی جی، وہ اس دن کی، بلکہ میں نے کٹنگ آپ کو بھیجی، دعا فرما رہے تھے. میں نے کہا یار تم نے یہ کیوں کیا ہے میسج؟ مجھے تمہیں پتہ بھی ہے یہ کیا ہے؟ تمہیں پتہ کیا ہے؟ تم بتاؤ یہ کیا ہے؟ نہ اسے کچھ پتا کہ یہ کیا ہے، نہ کوئی اس کا لینا نہ کوئی دینا. میں کہا ظالم یہ اسپتال بنایا ہے ہم نے، یہ گورنمنٹ چلاتی ہے، اور گورنمنٹ کا جو بھی سی ایم ہوگا وہ نون لیگ کا ہوگا، وہ پی ٹی آئی کا ہوگا، وہ پیپلز، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. بالکل ٹھیک ہے. جو ہوئے گا اس نے بلانا ہے، ہم نے اس نے آنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ہماری سوچ کوئی تربیت اتنی محدود ہو گئی ہے، اتنی محدود ہو گئی. یہ لیڈروں کی بڑی ذمہ داری ہے. کچھ لیڈروں نے اس پہ اتنا ورس رول ادا کیا ہے. اگلی جنریشن کو، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا جنریشن کی ہم بات کر رہے ہیں، 10-20 سال تباہ کر دی، اس جنریشن کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. صحیح جی. کوئی اس میں اب اقدار نہیں رہ گئے، کوئی ویلیوز نہیں رہ گئی، کوئی بڑے چھوٹے کا لحاظ نہیں رہ گیا. ورنہ ہمارا ایک زمانہ تھا شاہ صاحب کہ ہم گلی میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو جب میں چھوٹا سا گلی میں کھیلتے تھے نا، تو ہمارے محلے میں جو بڑا ہوتا تھا گلی کا، ایک بڑی عمر والا آدمی، وہ کسی بھی بچے کو آ کے کسی بھی غلطی پہ تھپڑ بھی مار دیتا تھا. کوئی شک نہیں. صحیح بات. نہ اس کی ماں اسے یہ بات پوچھتی تھی، کیونکہ پتا کہ بڑا ہے، اس نے کچھ مارا ہے تو کسی وجہ سے مارا ہو. بالکل ٹھیک بات. اب اتنا زبردست نظام چل گیا ہے کہ چھوٹا بچہ 10-15-20 سال کا بچہ ایک بڑے آدمی کو گالی نکال دیتا ہے، 60 سال کے آدمی. صحیح بات. کیا چھوڑا آپ نے معاشرے میں شاہ صاحب؟
کیا لے جانا ہے یہاں سے دنیا سے. یہ جو لیڈر ظاہر اب لیڈر جو بن جاتے ہیں ان کو یہ تو سمجھ نہیں آتی کہ میرا کردار کیا ہے, مجھے کرنا کیا ہے. بالکل صحیح. یہ جو اس وقت جو لیڈرشپ ہے مثال کے طور پر جو پرائم منسٹر صاحب ہیں, اب ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے یہ دیکھیں کہ یہ خودکشی ایک بچی کی نہیں ہوئی. بالکل صحیح. یہ پوری قوم کی خودکشی, پورے سسٹم کے منہ پہ تماچا جی. بالکل صحیح بات. اس پہ تو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے تھا. یہ کیا ہوا ہے؟ بالکل صحیح. یہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہ کیا ہے؟ کوئی اس بات پہ کوئی نہیں. بالکل ایسی ہے. بالکل ایسی. یا اس پہ کوئی نئی قانون سازی کے بارے میں ہمارے نیشنل جو ڈیبیٹ ٹاپک اور ڈسکشنز ہیں, یقین کیجئے وہ سیاست کے ٹاپک نے ہر ٹاپک کھا لیے, ختم ہو گیا. اچھا انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ ٹانگ کھینچنا انٹرٹینمنٹ بن گئی ہے کسی کا. اب ورڈ دیکھیں ڈکشنری کتنی چینج ہوئی, کتنا نیگیٹو ورڈ ہے سافٹ ویئر اپ ٹو ڈیٹ ہو گیا. بتاؤ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو مار پٹی ہے, کسی کو کوئی ڈیمیج ملا ہے, اس کے بعد وہ بیچارہ مار کھا کے ٹھیک ہو گیا, تو اس کا ہم نے نام رکھ لیا جی یہ سافٹ ویئر اپ ٹو ڈیٹ ہو گیا. کتنا نیگیٹو. سر جی اب یہ جب میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب اب یہ ایز اے قوم ہم ختم ہو گئے ہیں. دیکھو دنیا میں کو سوچنے کو تیار ہی نہیں ہے, کوئی ہے یہ فکر مندی نہیں ہے کسی کو کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں. نہیں, ہمارے اسکیجول میں یہ بات نہیں کہ ہم قوم نہیں ہیں, اب ہم بھیڑ ہیں. ہائے ہائے ہائے. کیونکہ قوم, دیکھو قوم وہ ہوتی ہے شاہ صاحب, قوم وہ ہوتی ہے جس کی سوچ فکر ایک ہو, جس کا گول ایک ہو, جس کی منزل ایک ہو, جس کا سوچنا, جس کا غور کرنا, جس کا کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, کام کرنا, کاروبار کرنا, زندگی گزارنا, اس کے پیچھے کوئی ٹارگٹ ہو کہ میں ایک قوم ہوں, میں پاکستانی ہوں. چلو دین کو ہم بعد میں کہتے ہیں, دین تو سارے لوگ تو دین کو سمجھنے والے نہیں ہوتے, وہ پاکستانی تو ہو. بالکل صحیح. یہاں رہتے تو ہو. بالکل صحیح. یہاں اب پاکستان میں اس وقت کا جو کاروباری طبقہ ہے اس کا جو مسئلہ بہترین جو اس کی پلاننگ ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح ٹیکس نیٹ ورک میں نہیں آنا. ہاں, وہ اپنا ٹیکس بچا رہے ہیں. کس طرح ٹیکس بچائیں. اسٹیٹ پہ اعتبار ہی نہیں رہا. اب اسٹیٹ والے بھی ایسے ہیں کہ جو اگر ان کو ٹیکس دے دیں تو وہ کہتے ہیں ٹیکس تو میں دے دوں مگر اس طرح کی فیسلٹیز جو باہر ٹیکس میں ملتی ہیں وہ مل رہی ہیں. بالکل صحیح بات ہے. یعنی پنجابی کہتے ہیں نا کہ وہ کی کیا مثال ہے کہ جو کوئی ایک خراب ہو جائے تو دوسرا ٹھیک کرے, جب سارا کوئی خراب ہو جائے کیا کریں, بیڑا ہی خراب ہو جائے. ہاں, بیڑے خراب ہو کیا وہ ایک پنجابی کا ایک مثال ہے کہ سنو خراب ہو جائے تو ان سے کھاوے فلانا تھے, اگر وہ خراب ہو جائے تو گیڑا. صحیح. اب یہ لیکن اس وقت ساجی ہر کسی کی ذمہ داری ہے. بالکل ٹھیک بات ہے, ہر سننے والے کی. یہ جو ہم نے ذمہ داری کی گیند پھینکنی شروع کر دی ہے نا کہ جی اوپر سے کوئی ٹھیک ہوگا. میں اکثر یہ بات سوچتا ہوں بٹ صاحب کہ اگر فرض کریں کہ سب کی پسند کا وزیر اعظم بھی آ جائے, یار جو کام آپ کے کرنے والے ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں. ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ آپ کے بچوں کی تربیت آپ نے کرنی ہے, اپنی صحت کا خیال آپ نے رکھنا ہے, اپنے لائف سٹائل کو ٹھیک آپ نے کرنا ہے, ایمان آپ کی فکر ہے, زندگی آپ کی ہے, قبر آپ کی ہے, جواب آپ نے دینا ہے. اچھا یہ ایجنڈاز یہ پریورٹیز میں نہیں ہے, یہ سوال کوئی نہیں اٹھا رہا. اور سوال صرف کیا ہے, سیاست, جس میں سے کوئی نتیجہ نہیں. اب یہ یونیورسٹی والا واقعہ میں چاہوں گا, ہم نے کیونکہ تو اس وقت ایک کانسپرنسیز اور اسٹیٹ کی حالت اس کو ڈسکس کیا, میں چاہوں گا اس ٹاپک کو ضرور ہم ڈسکس کریں. بٹ سب اوور آل اس واقعے میں کوئی بھی محرکات ہوں گے, کیونکہ میں نہیں مناسب سمجھتا جو بیٹیوں کا معاملہ ہوتا ہے اس میں پردہ ڈالنا چاہیے. میں کوئی 10 ریزنز بتا سکتا ہوں جس کی وجہ سے ہمیں ملتا ہے کہ کسی نے خودکشی کر دی, جس میں سے ہمیں وجہ مل جاتی ہے بعض اوقات کہ کوئی بھی جو شخص ہے وہ کوئی شادی نہیں وہاں ہوئی, کوئی منگنی ٹوٹ گئی, کوئی امتحان میں نمبر اچھے نہیں آئے, کوئی بزنس میں ناکامی ہو گئی, کوئی کسی نے ڈانٹ ایسا دیا, کسی نے سنب کر دیا, کسی نے بلی کر دیا, کسی نے موازنہ ایسا کر دیا, کسی نے تحقیر کے ساتھ دیکھا, کوئی واقعہ ہو سکتا, کوئی دل ٹوٹ گیا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ واقعہ ایک بہانہ ہوتا ہے. بالکل ادھر بھی کوئی ایسا ہی واقعہ ہوگا اور یہ واقعہ ایک بہانہ ہوگا. یہ بالکل ایسی ہے بٹ صاحب جیسے میں مکینک کے پاس جاؤں تو وہ کہ جی آپ کی گاڑی کے ٹائر ختم ہونے والے ہیں, مہربانی فرما کے اسے چینج کروا لیں, کیونکہ اس طرح کی گاڑی کے ٹائروں کے ساتھ آپ لانگ روٹ پہ نہیں جا سکتے, گاڑی تیز نہیں چلا سکتے, اور گرمیوں میں جو پریشر ہے وہ آپ کے ٹائر جھیل نہیں سکیں گے تو کوئی حادثہ نہ ہو جائے. کیونکہ سننے والوں کو بتاتا چلوں کہ جو گاڑیوں کے حادثے ہیں اس میں ٹائر برسٹ ہونے سے
گاڑی کا توازن خراب ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے گاڑی کلٹی کھا گئی, پوری گاڑی جو ہے وہ گھوم کے الٹی ہو جاتی ہے, اور کیونکہ سپیڈ زیادہ ہوتی ہے تو اس حادثے کی وجہ سے وہ کسی ٹرک کو, ٹرالے کو, یا بعض اوقات کسی سائڈ پہ جا کے لگتی ہے, اور بڑے بڑے قیمتی لوگ ہم نے گنوائے ہیں صرف ٹائر کے پھٹنے کی وجہ سے. تو وہ کہے کہ جی ٹائر چینج کروا لیں, وہ کہے گا جی نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھ لیتے ہیں. اب اس ٹائر کو اور اس حادثے کو ہونے کے لیے چھوٹا سا کنکر چاہیے. 2 ڈگری ٹیمپریچر صرف اوپر ہونے کی دیر ہے, وہ 2 ڈگری سے قیمتی جانیں جو ہیں وہ چلی جائیں گی اور حادثہ ہو جائے گا. اسی طرح یہ جو واقعات سارے ہوتے ہیں یہ دراصل وہ ونریبل ہو چکا ہوتا ہے. یہ جو ونریبلٹی ہے نا, مجھے اس کے قریب قریب اردو کا کوئی ورڈ نہیں اس طرح ملا. آپ کہہ لیجئے کوئی حادثے کے لیے تیار ہوا ہوتا, صرف آگے سے بہانہ ہوتا ہے وہ کنکر آنے کا, وہ 2 ڈگری بڑھنے کا اور ٹائر پھٹنا ہے. اسی طرح یہ جتنے لوگ خودکشی کرتے ہیں, میری واٹس ایپ اس پہ 5.5 سال کی تحقیق ہے, ریسرچ اور عملی تحقیق ہے, کوئی ایسا نہیں ہے, آبزرویشنز ہیں, سٹوریز ہیں میرے پاس. میں نے اس پہ واٹس ایپ سنگاپور میں جا کے لیکچر دیا. پھر ایک ادارہ ہے ہمارا گورنمنٹ کا, اس کو سملا کہتے ہیں, یہ مڈ کیریئر ٹریننگز جو ملٹری لینڈ کی ساری سول سرونٹس کی ٹریننگ ہے وہاں ہوتی ہے. میں نے وہاں مڈ کیریئر میں ٹاپک پڑھایا کیونکہ سول سرونٹس میں, بیوروکریٹس میں بڑی خودکشی ہوئی ہیں. تو باقاعدہ میری وہ ریسرچ میں نے وہاں جا کے شیئر کیا کہ 10 فیکٹرز ہیں. یہ 10 فیکٹرز ہونے کے ساتھ پھر کوئی واقعہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. یعنی پہلے وہ ٹائر گھس چکا ہے لیکن اس کے بعد واقعہ ہو, جیسے وجود کسی کا بھی اگر کمزور ہو گیا ہے اور امیونٹی جو ہے وہ ڈاؤن ہو گئی ہے تو اس کے بعد فقط ایک ہوا کا جھونکا چاہیے اور نمونیا ہو جانا ہے, اور اس کے بعد ایک ہلکا سا کوئی کھانا ایسا آنا ہے جس کے ذریعے فوڈ پوائزننگ ہونی ہے اور ڈائریا ہونا ہے اور بندے نے انتقال فرما جانا ہے. اس کے بعد تو فقط کہہ لیجئے اس نے ٹھنڈا گرم ہو گیا تو پتہ لگا جناب کہ وہ مسل جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئے اور اس کے بعد ہاسپٹل پہنچ گئے. سو بالکل یہ واقعات جتنے بھی ہمیں ملتے ہیں اس میں ہمیں جو بڑے بڑے واقعات 10 پیچھے ریزنز ملتی ہیں. ایک وجہ کو میں آغاز کر کے چاہوں گا واٹس ایپ آپ اس پہ ضرور بات کریں. میں نے کامن دیکھا ہے, یہ جتنے خودکشی کرنے والے ہوتے ہیں ان کا توکل, ایمان اور بھروسہ, جس میں سے ایک بڑی خالص چیز نکلتی ہے وہ ہے امید. توکل, ایمان اور بھروسے میں سے جو کمال کی ایک چیز نکلتی ہے, ایک ایسا بیج نکلتا ہے جس کا درخت چھاؤں والا بھی ہے اور جس کا پھل بڑا میٹھا ہے, وہ ہے امید کا پودا. ان لوگوں کی امید ختم ہو چکی ہوتی ہے, انہیں کل نہیں دکھتا. یہ توکل, ایمان, بھروسہ کتنا ضروری ہے اور رب کی کیا شان ہے یہ بھی بتائیے کہ وہ کیا کیسے ویلکم کرتا ہے کہ میرے پہ بھروسہ تو کر کے دیکھو. توکل, ایمان, بھروسہ, اس میں سے آپ کہہ رہے ہیں امید نکلتی ہے. اصل میں ایمان جو ہے نا, ایمان کے معنی اگر ایک لفظ میں کہیں ایمان ہوتا کیا ہے, ایمان کے ایک لفظ میں اس کی وضاحت بیان کی جائے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں. صحیح جی. ایمان کا دوسرا لفظ ہوگا بھروسہ. صحیح جی. کیونکہ ایمان کے لفظی مطلب ہی یہ ہیں کہ کسی کے بھروسے پہ اس کی بات کو سچ ماننا. کسی کے بھروسے, جیسے اگر آپ کو مجھ پہ بھروسہ ہے کہ میں آپ سے غلط بیانی نہیں کر سکتا, تو میں جب آپ کا میرے پہ یہ یقین ہوگا تو پھر میں جو کہوں گا آپ کہیں نہیں بس زمانہ جو مرضی کہے, جو یہ کہہ رہا ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. اس کا نام ایمان ہے. اچھا, یہ اب مسلمانوں میں تو چلو یہ ہوتا ہے, تو غیر مسلموں میں بھی اس بات کی کوئی ہوتی ہے, کسی نہ کسی بات کا ان کو بھی اندر یہ ایمان, یقین ہوتا ہے کسی بات کا کہ میں جو یہ عمل کروں گا اس کا انسانیت کو فائدہ ہوگا, اس کا مجھے یہ ریوارڈ ملے گا, یہ پیچھے کوئی بات ہوتی ہے. ہاں جی. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر چونکہ ہم تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں تو ساری گیم پتہ ہے یار, ہمیں تو ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی. اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. ایک آیت ہے قرآن کی کہ جس نے اللہ پہ توکل کر لیا, اللہ پہ بھروسہ کر لیا, پھر اللہ اس کے لیے کافی. واہ کیا بات ہے جی, سبحان اللہ سبحان اللہ. اب قرآن کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, میں وہی تو کہتا ہوتا ہوں کہ یار تو یہ تو پڑھنے کی کتاب تو یہ تھی. قرآن ایسی کتاب ہے جو توکل سکھاتا ہے, جو بھروسہ سکھاتا ہے, جو امید دلاتا ہے. کیونکہ دین نے کہا مایوسی کفر تک لے جاتی ہے, مایوسی گناہ کبیرہ ہے, کفر تک لے جائے گا مایوسی. دین اور ایمان اور توکل بھروسہ یہ اس کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ یہ نا امیدی ختم کر دیتا. ٹھیک. اور جو لوگ خودکشی تک پہنچتے ہیں نا,
ان میں 99.9% مایوسی آتی ہے. مایوسی بالکل پہلی سٹیج مایوسی ہے, اس کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ خودکشی. وہ خودکشی ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. اسے جو آپ نے کہا نا پیچھے ریزن ہوتی ہے, پیچھے ریزن کیا, مثال کے طور پہ ایک جوڑے واقعہ لکھا تھا, ان میں طلاق ہو گئی. تو انہوں نے کہا جی کس بات میں طلاق ہوئی؟ تو اس نے کہا جی میں نے اس کو کہا تھا ماچس لے کے آؤ, یہ ماچس نہیں لے کے میں نے طلاق دے دی. اور یار ماچس اللہ نے پہ طلاق دے دی, یہ تو کوئی عجیب بات ہے. انہوں نے کہا بات ماچس کی نہیں ہے, بات پیچھے چل رہی تھی. وہ بات پیچھے سے چلتے 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 ذریعہ ماچس بن گئی. ہو چھوٹا سا واقعہ, وہ واقعہ چھوٹا, جیسے آپ نے کہا ٹائر میں ایک بات تو چھوٹی ہے. اب یہ ایک ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اپنے بچوں کو ایمان سکھاتے, اپنے بچوں کو توکل سکھاتے. اس لیے حدیث پاک میں دیکھو نا, حدیث میں کیا آتا ہے, حدیث میں جب بچہ بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے اسے کلمہ سکھاؤ. کیوں کلمہ سکھاؤ؟ کلمہ توکل ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیا ہے کہ میرا بھروسہ ہے کہ سب کچھ تو گیم اللہ کے ہاتھ میں. بے شک. اب مثال کے طور پہ آپ میرے پاس آئے ہیں, اگر کہ میں کہوں آپ کہیں شاہ جی میں اپنا بٹ صاحب میں آپ کو پاس شام کو آج میرے پاس میں آپ سے میٹنگ کرنی ہے. ہاں جی. تو میں کوئی گھر آ جانا, کھانا کھائیں گے. ٹھیک ہے جی, ہم کھانا اکٹھے کھائیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ کو یقین آ جائے گا میری بات تک کہ کھانا اکٹھے کھائیں گے. آپ ایسا نہیں کریں گے یار پتہ نہیں کھانا کھائے گا کہ نہیں کھائے گا, میں کھا ہی لوں. پورا یقین ہے. صحیح جی. آپ کبھی نہیں کرو گے یار کھا کے جاؤ پتہ کچھ نہیں ہوتا. ہاں صحیح جی. آپ کہیں گے نہیں یار انہوں نے کھانے تک کیا ہے, انہوں نے وعدہ کیا تھا کھانا کھوائے گا. بالکل ٹھیک. اب مجھ پہ آپ کو یقین ہے, اللہ کہہ رہے ہے تم ہر حلال کما روزی میں تجھے کھلاؤں گا, میں تجھے پالوں گا. لیکن اللہ پہ بھروسہ نہیں. جب اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوگا تو حرام کرے گا. بالکل ٹھیک بات ہے. اگر اللہ پہ یہ توکل اور بھروسہ ہوگا پھر یہ حرام کمانے کا سوال ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور میرے سننے والے بھی میری بات غور سے سن لیں. یہ نتیجے یہاں تک پہنچتے ہیں نا کہ اولادیں برباد ہوتی ہیں, آگے گھریلو زندگیاں تباہ ہوتی ہیں. اس کے پیچھے بہت بڑا میری بہنوں اور بھائیوں جو وجہ ہے نا, اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ وہ حرام روزی ہے. یاد رکھنا, حرام کمایا ہوا مال جو اولاد کے پیٹ میں ڈالو گے تو وہ اولاد کی شکل میں عذاب بن کے آپ کے سامنے کھڑا ہوگا. وقتی طور پہ لگے گا کہ جناب میں نے بڑے اچھے اسکول میں پڑھا لیا, میں نے اس کو باہر بھیج دیا, ہارورڈ بھیج دیا, میں نے فلانی جگہ بھیج دیا, ٹماکی جگہ بھیج دیا, لیکن وہ عن قریب وہ بچہ آپ کے سامنے ایک عذاب بن کے آئے گا. بالکل ٹھیک جی. یہ ساری وجوہات کس بات پہ ہوگی شاہ صاحب؟ یہ جو آپ نے کہا ایمان بھروسہ توکل, یہ خود بخود ہی آ جاتے ہیں. نہیں کاوش ہے, کوشش ہے اس کے لیے. کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل صحیح جی. دنیا میں کون سی چیز ہے مجھے بتائیں جو بغیر سیکھے آتی ہے؟ بتائیں. نہیں ہو سکتا. اللہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انسان کا ڈیزائن ہی نہیں کیا. بجا ہر چیز سیکھنا, ہر چیز سیکھنی ہے. بالکل صحیح. آپ جو یہ ایک سیکنڈ میں بیٹھے کہہ دیتے ہیں یار فلانے نے یہ کہا, فلانے اس نے یہ کہا, فلانے, یہ کیا کوئی الہام ہوتا ہے؟ زندگی کے 25-30 سال کا مطالعہ چیزیں ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. یہ ہمیں سمجھ آتی ہے بات کی کہ ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے, محنت سے آتی ہے, قربانی سے آتی ہے. یار ایمان توکل بھی تو سیکھنا پڑتا ہے. ہاں یہ بھی سیکھنے والی چیز ہے. اس کے لیے بھی کوئی سنگت چاہیے, اس کے لیے بھی کوئی ٹریننگ چاہیے, اس کے لیے کوئی خانقاہ چاہیے. میں آپ سب سے گزارش کروں بٹ صاحب, یہ جملہ کہہ لیجئے میں نے کہیں کسی کتاب میں لکھ دیا, سنا تھا, پڑھا تھا, میرا پسندیدہ جملہ. زندگی میں کئی بار آپ ایسے کنویں میں گر جاتے ہیں جس میں سے خود نہیں نکل سکتے آپ. اس کے لیے کوئی بیرونی مدد چاہیے ہوتی ہے. کوئی کھڈا ہوتا ہے نا, کھڈے میں سے نکلنا آسان ہے, آپ نے تھوڑی سی ہاتھ پیر مارے باہر آ گئے. زندگی میں کئی کنویں ایسے ہیں جس میں آپ گرنے کے بعد آپ مدد مانگتے ہیں اور اپنے آپ کو صفر کرتے ہیں کہ میں نہیں کر پا رہا, مجھے کسی کا ہاتھ چاہیے, مجھے کوئی ڈول اور رسا چاہیے, مجھے کوئی یقین کرنا پڑے گا کسی پہ, کسی ہمدرد پہ. اور ایک بات بتا دوں, وہ کنویں میں سے باہر نہیں نکل سکتا جس میں ایگو ہے, جس میں تکبر ہے, جو یہ سمجھتا ہے جی میں ہی ہوں سب کچھ. خدا کے بندو آپ سب کچھ نہیں ہو. یہ اللہ نے نظام جو بنایا ہے اس میں کاز اینڈ افیکٹ ہے, اس میں اسباب ہیں. ہم دنیا میں آتے ہیں تو وہ بھی ایک پروسیس ہے. ہم قبر تک جاتے ہیں تو کوئی ہمیں ہمارے کفن میں ڈال کے اس کے بعد ہمیں قبر میں اتار کے کعبے کی طرف منہ کر کے کہتا ہے کہ ہون سٹ. یہ سارا سفر ماں کی گود سے قبر تک کا طویل سفر ہے. مانیے کہ کبھی ہمیں مدد کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور یاد رکھیے توکل, جیسے بٹ صاحب نے کہا, قرآن پڑھنے سے سمجھنے سے آتا ہے. میرا یہ خیال ہے بٹ صاحب توکل کمپنی سے بھی آتا ہے. کچھ کمپنی ہے, کچھ دوست, کچھ احباب ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ رہنے سے آپ کا توکل بھروسہ ویسے ہی بڑا بلند تر ہو جاتا ہے. میں اس پہ آپ سے بات ابھی کرنے لگا تھا تو آپ نے اس پہ خود فرما دیا. اب یہ جو ہے نا کہ کوئی نکالتا ہے, یہ ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے مولانا یوسف
کاندلوی صاحب، بڑا نام، بڑے اللہ والے، بڑے اللہ، وہ ایک دعا مانگا کرتے تھے. وہ آج آپ کی اس بات سے مجھے کی دعا یاد آ رہی. وہ دعا مانگتے تھے، یا اللہ میری مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی دلدل میں گر جائے. اب دلدل میں جو گر جاتا ہے وہ جتنا نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور اندر چلا جاتا ہے. یا اللہ میں دلدل میں ہوں، میں سے نکلا نہیں جا رہا، اپنی رحمت کی رسی میرے تک پہنچا دے. کیا بات ہے. اور وہ رسی ڈال کے مجھے کھینچ لے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مجھے کھینچ لے، میں خود نہیں نکل سکتا. سبحان اللہ. یہ تو اللہ سے دعا میں شامل کر لیں اس بات کو کہ یہ دعا مانگا کریں. نمبر 1. نمبر 2، پہلی چیز تو ہے یہ جو میں نے عرض کیا قرآن پڑھنا، اور دوسری چیز ہے صحبت جو آپ نے فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخلوق تیار کی تھی، اپنے ساتھی تیار کیے تھے. کس بات پہ؟ اسی بات پہ، ان پہ محنت کر کے جن کو حضور کی صحبت حاصل ہو گئی تھی نا، ان کو کہتے ہیں صحابہ، صحبت یافتہ، نبی کے صحبت یافتہ. بالکل صحیح بات ہے. یہ بات شاہ جی طے شدہ ہے، اس میں دوسری کوئی رائے ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. اگر اللہ نے آپ کی ہدایت کا فیصلہ کر لیا ہے نا، تو اللہ آپ کو کسی نیک آدمی کی صحبت عطا فرما دے گا. اللہ اکبر. کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں، کیا خوبصورت مثال ہے. کیوں بڑا اعلیٰ. کیوں شاہ جی؟ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں یہ بات آتی ہے. دیکھو 2 باتیں بتاتا ہوں. ایک قرآن میں اللہ نے فرمایا، ایک اللہ کے نبی نے فرمایا. قرآن میں یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی کو، کہ اے میرے نبی جی، اے میرے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو پابند کریں. اس بات پہ ایسے لوگوں میں بٹھانے کا، آپ اپنے آپ کو، یہ قرآن کی آیت کا مفہوم بتا رہا ہوں، آپ اپنے آپ کو پابند کریں ایسے لوگوں میں بٹھانے کا جو صبح شام اللہ کی پاکی بیان کریں. اللہ اکبر. یعنی حکم اللہ نبی کو دے رہے کہ آپ جا کے بیٹھے ان لوگوں میں جو اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. یہ اصل میں کیا ہے؟ ایک فارمولہ بتایا ہے. نبی کو تو ضرورت نہیں ہے، نبی تو ان باتوں سے وراء الورا ذات ہے، ان کو تو یہ تو اس کی ضرورت نہیں. جس طرح اللہ آسمانوں میں وراء الورا ہے، اس طرح نبی زمین پہ وراء الورا ہوتے ہیں. اسے کسی کی مدد کی، کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے سمجھائی بات ہمیں کہ تم نے ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہے جو اللہ کی پاکی بیان کریں، ان میں بیٹھنا ہے جا کے ان کے ساتھ. نمبر 1. اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے. یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے. آپ پہلے بھی کئی بار بیان. دوست کے مذہب پہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ سنگت ایسی بناؤ، کسی کے ایسے کے پاس بیٹھو جس کا توکل بہت بڑا ہے. بالکل ٹھیک. جس کا بھروسہ بہت بڑا ہے، بہت اللہ، جس کو اللہ پہ بھروسہ کرنے والا، اس کو دوستی لگاؤ. دوستی لگاؤ کا مطلب اس کے پاس بیٹھا کرو جا کے. اور نا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ عبادت بیریا. میں نے جب یہ شعر سنا تھا نا تو میں نے کہا یہ کیا کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کی کسی اللہ والے کی صحبت جو ہے وہ 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے. تو اس کا کیا مطلب؟ تو جب میں خود اس پہ محنت میں آیا تو پتہ چلا کہ کوئی کسی اللہ والے کے پاس بیٹھو گے نا، وہ جو ہوتا ہے نا کوچ، یہ جو ہمارے انضمام الحق، مشتاق، یہ اکثر کوچ بنے. تو انضمام بڑی پیاری بات کرتا ہے کوچ کے بارے میں. اللہ نے اس کو بہت سمجھ دی ہے کرکٹ کی. تو وہ مجھے کہتا ہے کہ نہیں بھائی، جو لوگ ٹیسٹ میچ کھیلنے آ جاتے ہیں نا، ٹیسٹ میچ کھیلنے آ جاتے ہیں، ان کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. صحیح جی. یہ سیکھے سکھائے یہاں تک پہنچتے ہیں. بالکل ٹھیک. بس ایک ذرا سی نوک پلک کو یوں کرنا ہوتا ہے، ٹرم کرنا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. کیا بات. وہ ایک بتایا ہوا نا صرف کہ یوں اینج کرنا بس. تو وہ اینج کرنا جو ہے نا وہی اس کی ساری بیٹنگ کو نا نکھار دیتا ہے. بالکل صحیح. اسی طرح اللہ والے کے پاس جب آپ جا کے بیٹھتے ہیں نا تو وہ کوئی ایک بات ایسی بتا دیتے ہیں کہ جو ساری زندگی کا نچوڑ بن جاتی ہے. کیا بات ہے. اب یہ ہمارے لیے ہمارا چونکہ پروگرام ہوتا ہے تو اس میں ہمارا موضوع تو یہ تھا کہ یہ اولاد جو ہے، ہماری جنریشن جو ہے، یہ خودکشیوں تک پہنچنے لگی ہے. اور اس کا کرنا کیا ہے بھائیو؟ صحیح جی. دیکھو تو سوچو تو صحیح، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو وہاں بھیج کے
اس کی یونیورسٹی کا, اس کے کالج کا ماحول تو دیکھو کر کیا رہا ہے وہاں جا کے, کن لوگوں سے بیٹھتا ہے, اس کے دوست کون سے ہیں, اس کی سنگت کیا ہے, یہ کن لوگوں کس کمپنی میں جا کے بیٹھ گیا ہے, یہ بھی آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے. اگر آپ نے یہ ذمہ داری پوری نہیں نہ کی تو نتیجہ پھر یہ نکلے گا, یاد رکھنا. پتہ نہیں اب وہ بچی پتہ نہیں کن لوگوں میں جا کے بیٹھ رہی تھی, کن لوگوں سے ملتی تھی, کیا اس کی سنگت تھی. کوئی ایسا نہیں تھا جو ریسکیو کرتا. اصل تو کہانی میں, کیونکہ کلوزنگ ہے بیٹھ صاحب, بڑا ایک اہم نقطہ بیان کر کے آپ کی اجازت سے اختتام کی طرف جاؤں گا. حضور والا, یہ کام ٹیچر کا ہے. والدین کے بعد اگر دوسرا درجہ ہے وہ استاد کا ہے. اور استاد کو اگر ایک بنیادی نفس کا علم, نفسیات کا علم وہ نہیں آتا, اس کو نہیں پتا بچہ سوچتا کیسے, اس کے چیلنج کیا ہیں, اس کے مسائل کیا ہیں, اور اس کی آنکھ پوری کلاس میں یہ نہیں ڈھونڈ سکتی کہ کس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے. اب یہ بچی ایک انٹروورٹ بچی تھی. انٹروورٹ مین کہ بہت زیادہ شیئرنگ نہیں کرتی تھی. تو جو دکھ لے کے بیٹھا ہے, کوئی چیلنج لے کے بیٹھا ہے, کوئی تکلیف لے کے بیٹھا ہے اور کسی سے شیئرنگ نہیں کر رہا, اس پہ ضرور نگاہ رکھنی چاہیے استاد کو. اور آج کا چیلنج یہ ہے, استاد رٹے لگوا رہا ہے, نمبر دلا رہا ہے, جی پی اے, ڈگریاں, سب کچھ کر رہا ہے, لیکن وہ جو تربیت ہے, وہ جو ایک آج ماڈرن دنیا میں پرسنل ڈیولپمنٹ اور پازیٹیو سائیکالوجی کی ٹرم آ گئی ہے, اور ٹیچر اگر گرومر نہیں ہے, ٹیچر اگر تربیت نہیں کر رہا, فقط رٹے لگوا رہا ہے, وہ معافی کے ساتھ وہ ٹیچر بھی نہیں ہے. تو یہ ٹیچر کو بھی رول نبھانا چاہیے. وہ تمام ینگسٹرز, یوتھ جو ہمیں سن رہی ہے, میری آپ سے گزارش ہے, 2 بڑی اہم باتیں آج ہم نے کر دی ہیں. ایک رب پہ بھروسہ, اور دوسرا اچھی سنگت. ان کو فالو کیجئے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر